اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا صلوات مومنین کرام، آیت مودت قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں خداوند عالم نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ جب آیت مودت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جناب ابو سعید خدری نے نبی کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ فرمایا یہ ہیں میرے وہ قرابت دار جن کی مودت تم پر واجب کی گئی۔ تو ان میں ایک ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے۔ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت خصوصیت کے ساتھ نبی کریم کی احادیث مبارکہ، ایک سلسلہ حدیث وہ ہے جس میں نبی کریم نے مطلقاً اپنے اہل بیت کی بات کی ہے، لیکن ایک سلسلہ حدیث کا ایسا ہے جو خاص ہے۔ مثلاً بہت ساری احادیث ہیں جن میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کے لیے رسول اللہ نے کچھ فرمایا، کچھ حدیث نبی کریم کی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے لیے، کچھ حدیث نبی کریم کی امام حسن علیہ السلام کے لیے، اور اسی طرح کچھ احادیث ایسی ہیں جو صرف ذات امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ کامل الزیارات میں یہ حدیث موجود ہے، اور کامل الزیارات کے حوالے سے مرحوم مجلسی نے بہار میں بھی لکھا اور دوسری کتابوں میں بھی بہت خوبصورت حدیث ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب الزیارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دے۔ اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ خدا جس کی خیر چاہتا ہے، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ آپ کی خیر چاہتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی پیدا کی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت بھی۔ یقین فرمائیے دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں ملے گا زیارت امام حسین علیہ السلام جس کی تمنا نہ ہو۔ میں عرض کروں کہ چھٹے امام کی صادق محمد علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، ذرا سنیے گا۔ فرمایا ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل اللہ تعالی ان یزور قبر الحسین علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی ملک مقرب ایسا نہیں اور کوئی نبی مرسل ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیارت حسین علیہ السلام کی دعا نہ کرتا ہو۔ انبیاء مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی دعا کرتے ہیں، ملائکہ مقربین اللہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، ایک منادی پروردگار میدان قیامت میں ندا کرے گا این زوار قبر الحسین، مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ اس منادی کی ندا پر فیقوم اناس کثیر، ایک بہت بڑی تعداد میدان محشر میں کھڑی ہو جائے گی۔ اب زائران امام حسین علیہ السلام کو وہاں جو احترام ملے گا، جو ان کو عزت ملے گی، ذرا وہ سنیے۔ امام فرماتے ہیں جہاں بہت ساری، یہ الگ ایک پورا موضوع ہے، میں اس میں جا نہیں سکتا۔ ایک تقریم زائر امام حسین کی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو بھی حق شفاعت عطا کرے گا۔ جب بہت بڑی تعداد میدان محشر میں کھڑی ہو جائے گی، فَيُقَالُ لَهُمْ، وہ منادی پروردگار ندا کر کے کہے گا اے زائران قبر حسین علیہ السلام، اللہ تمہیں یہ حق دیتا ہے، حق شفاعت دیتا ہے، خُذُوا بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ۔ اللہ فرماتا ہے اہل محشر پہ نگاہ کرو، جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو، اپنے ساتھ جنت لے جاؤ، دنیا کو پتہ چلے امام حسین علیہ السلام کے زائر کا مقام کیا ہے۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت، اس وقت جب زائر امام حسین کی یہ تکریم اور تعظیم محشر والے دیکھیں گے، امام فرماتے ہیں میدان محشر میں موجود ہر فرد تمنا کرے گا کاش میں بھی کربلا گیا ہوتا، کاش میں نے بھی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہوتی۔ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا عشق اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ خدا آپ سب کو، ہم سب کو بار بار یہ زیارت مولا حسین علیہ السلام کی نصیب فرمائے۔ قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دو صاحب۔ کیا ایک خوبصورت جملہ بخدا پڑھا تھا کہ ذرا سنیے گا، قدردان بیٹھے ہو۔ ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم
فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت گردش کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، اگلا جملہ خوبصورت، احب اللہ من احب حسین، فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اور اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے جو میرے حسین سے بغض رکھتا ہے۔ خوش نصیب ہو، پھر سنیے، پھر لطف لیجیے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو مولا حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انسان جب مولا حسین علیہ السلام کا محب بن جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی جب تم محب حسین علیہ السلام بن کر چلتے ہو تو محبوب خدا بن کر لوٹتے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو کہ تم محبوب خدا بن جاؤ تو کیا کرو؟ فرمایا میرے حسین سے محبت کرو۔ تو نبی کریم نے اس حدیث میں محبوب خدا بننے کا طریقہ بتایا۔ لیکن مومنین کرام، طلاب عزیز، محبوب خدا بننے کا ایک طریقہ ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے۔ کہاں؟ ارشاد پروردگار قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا محبوب کہہ دو اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی تمہارا محبت خدا والا دعویٰ تب سچا ہوگا جب تم رسول اللہ کی اتباع کرو گے۔ اور میرا محبوب ان سے کہہ دو جب لوگ یہ آپ کی اتباع کر لیں گے تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ انتہائی توجہ چاہوں گا، محبوب خدا بننے کا ایک طریقہ حدیث نے بیان کیا اور ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ حدیث کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرو تو محبوب خدا بن جاؤ گے، قرآن کہتا ہے اتباع رسول کرو گے تو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ کیا تضاد ہے قرآن میں اور حدیث میں؟ کیا ٹکراؤ ہے آیت میں اور روایت میں؟ نہیں، آیت کو روایت کے ساتھ اور قرآن کو حدیث کے ساتھ جب ملا کے دیکھو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ محبت حسین علیہ السلام اس وقت تک محبت حسین نہیں ہے جب تک اتباع رسول نہ آ جائے، اور اتباع رسول اس وقت تک اتباع رسول نہیں ہے جب تک محبت حسین۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کے ذات۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، کیا محبت! شیعہ سنی کے ہاں نا ایک بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے، آپ ایک صلوات اور سارے حضرات پڑھیں بلند آواز۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک گرم دن تھا، شدید گرمی والا دن تھا، نبی کریم باہر سے تھکے ہوئے گھر تشریف لائے ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر۔ فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے، اور دیکھنا کہ کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ یہ بھی کہتے تھوڑی دیر ہوئی، نبی کریم کو حجرہ میں گئے اور دراز ہوئے، بس اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آ گئے، چھوٹا بیٹا رسول اللہ کا۔
نانی اماں میرے نانا کہاں ہیں؟ فرمایا بیٹا حسین آپ کے نانا حجرہ میں آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ یقین جانیے بڑی ایک معنی خیز نگاہ نانی کے چہرے پہ ڈالی، اور نانی کی طرف دیکھ کے عرض کرتے ہیں نانی اماں کیا میرے لیے بھی میرے نانا نے منع فرمایا کہ حسین بھی نہ آئے؟ نانی اور نواسے کی یہ تکرار نبی کریم نے حجرے کے اندر سے سماعت فرمائی، اور نبی کریم نے حجرے کے اندر سے پکار کے کہا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکو، میرے حسین کو آنے دو، میرے حسین کو آنے دو۔ امام حسین علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے، بی بی کہتی میں دروازے کے اس اندر سے دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں سے پکڑ کے اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، ہونا یا حسین، ہونا یا حسین، حسین آؤ میرے سینے پہ سوار ہو جاؤ، حسین آؤ میرے سینے پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ بھی کہتی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نبی کریم کا سینہ تھا، حسین علیہ السلام کے قدم تھے، اور رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پر بہلا رہے تھے، اور حسین کی دلجوئی فرما رہے تھے۔ وہاں عظمت امام حسین، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے رسول اللہ نے فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارضین، اے ارض و سما کی زینت حسین مرحبا۔ ابی بن کعب بیٹھا تھا رسول اللہ کے پاس، حیران ہو گیا جب رسول اللہ نے ارض و سما کی زینت کہہ کر مولا حسین کو پکارا۔ ابی بن کعب کہتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ارض و سما کی زینت ہو سکتا ہے؟ فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے نبوت کے عہدے پر مبعوث فرمایا ہے، فرمایا حسین زمین والوں کی نگاہ میں جو کچھ ہے نا، آسمان والوں کے نگاہ میں اس سے بھی عظیم تر ہے، اس سے بھی عظیم تر۔ آسمان والے حسین کی عظمت کو زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ اور نبی کریم امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر فرماتے تھے، روایت موجود ہے بہت خوبصورت، ایک صلوات پڑھو سارے حضرات۔ آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا اور جنتی لوگ جنت کی طرف چلیں گے، لما سیق اہل الجنت الی الجنہ، جنتی لوگ جنت کی طرف چلیں گے، فقالت الجنت یا رب الیس قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، اس وقت جنت عرض کرے گی اے پروردگار، جنت کہے گی اے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 ارکان کے ذریعے اے جنت تجھے اور مزین کروں گا، تجھے اور سجاؤں گا۔ ارشاد پروردگار ہوگا کہ کیا میں نے تمہیں الست قد زینتک بالحسن والحسین، کیا میں نے حسن اور حسین علیہم السلام کے ذریعے تجھے زینت نہیں دی؟ اے جنت کیا میں نے حسنین کریمین کے ذریعے تجھے اور نہیں سجایا؟ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے رسول اللہ فرماتے ہیں بے ابی انت و امی یا حسین، اللہ حسین بیٹا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے رسول اللہ فرماتے ہیں حسین بیٹا تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور کبھی فرماتے، جملہ سننا، کبھی فرماتے مولا حسین علیہ السلام کو دیکھ کر فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، میں بھی اس پر قربان ہو جاؤں جس پر میں نے اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا،
میں بھی اس پر فدا ہو جاؤں، میں بھی اس پر فدا ہو جاؤں۔ سامعین گرامی، ساری کائنات رسول اللہ کے قدموں کی خاک پر قربان ہونا اپنے لیے شرف جانتی ہے، اور کیا عظمت ہے مولا حسین کی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حسین میں تم پر قربان ہو جاؤں۔ فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، میں بھی اس پر فدا جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم فدا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے، یہ دونوں تقریباً ہم سن تھے۔ نبی کریم کی گود میں بیٹھے تھے، دائیں زانوں پر امام حسین علیہ السلام، بائیں زانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کبھی امام حسین سے محبت کرتے، رخسار پہ بوسہ دیتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کے رخسار اور پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، رب کی طرف سے پیغام آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ان دو بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے رکھ لیں اور دوسرے کو قربان کر دیں، دوسرے کو فدیہ بنا دیں، فدا کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ اب آزمائش ہے رسول اللہ کی۔ کبھی امام حسین کی طرف دیکھا، کبھی ابراہیم کی طرف دیکھا، کس کو کس پر فدا کروں؟ نبی کریم نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی، پروردگار میں اپنے ابراہیم کو اپنے بیٹے حسین پر قربان کرتا ہوں۔ روایت میں لفظ بڑا خوبصورت ہے، دلیل ابراہیم کو قربان کیوں کیا؟ سرکار نے فرمایا ابراہیم کی ماں ماریہ قبطیہ ایک کنیز ہے اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اگر ابراہیم کو کچھ ہوا تو ماریہ قبطیہ دکھی ہوگی، میں دکھی ہوں گا، لیکن اگر حسین کو کچھ ہوا میں بھی دکھی ہوں گا، حسین کی ماں بھی دکھی ہوگی، حسین کے بابا بھی دکھی ہوں گے، حسین کے بھائی بھی دکھی ہوں گے۔ میرا اللہ، میں اپنے ابراہیم کو اپنے بیٹے حسین پر قربان کرتا ہوں۔ 3 دن جناب ابراہیم علیہ السلام بیمار رہے، اور 3 دن بیماری کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم مولا حسین کو دیکھ کے فرماتے تھے میں بھی اس پر قربان جس پر میں نے اپنا ابراہیم قربان کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دو آقا کی ذات پہ سارے حضرات۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض اسی دنیا میں عطا فرمائی۔ پہلی چیز جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین علیہ السلام، اللہ نے نسل امام حسین علیہ السلام میں امامت کو رکھا۔ 9 معصوم امام اللہ نے ذریت امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دیے۔ امام حسین علیہ السلام کو نبی کریم ان لفظوں سے بھی خطاب کرتے تھے، یا بنیا انک امام وابن الامام و ابو الائمہ، تو خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور 9 ائمہ کا باپ۔ میرے ذہن سے بات نکل جائے گی، یہ میں زندگی میں پہلی بار ممبر سے پڑھ رہا ہوں، پہلی بار۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے خدا کی قسم عشق کیا ہے، عابس بن شبیب شاکری، یہ شہیدان کربلا میں سے ایک شہید ہے۔ ان 72 شہداء میں ایک عابس بن شبیب شاکری،
عاشق مولا حسین علیہ السلام۔ میں رات پڑھ رہا تھا کہ 200 کے قریب یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے عابس نے، سر پہ خود پہنا ہوا اور بدن پر زرہ بھی پہنی ہوئی، تھک گئے جہاد کرتے کرتے۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں مل کے حملہ کرو عابس پر۔ یہ سنا نا تو عابس نے میدان کربلا میں سر سے خود بھی اتار کے پھینک دیا، زرہ بھی اتار کے پھینک دیا۔ کسی نے پکار کہا یہ عابس جنان تھا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے۔ عمر ابن سعد کہہ رہا ہے پتھر مارو اور یک بار کی حملہ کرو، اور تو نے زرہ بھی اتار دی اور خود بھی اتار دیا، جنان تھا، مجنون ہو گیا ہے۔ کہتا ہے قد اجننی عشق الحسین، کہتا ہے ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے حسین کے عشق نے دیوانہ کر دیا، مجھے امام حسین علیہ السلام کے عشق نے مجنون بنا دیا، مجنون بنا دیا۔ یا بنیا انک حجت وابن الحجت وابو الحجج، بیٹا تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، 9 حجج الہی کا باپ۔ یا بنیا انک سید وابن السید وابو سادہ، بیٹا تو خود بھی سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے اور 9 سرداروں کا باپ ہے۔ تو پہلی چیز جو اللہ نے عطا کی، شہادت کے عوض نسل امام حسین علیہ السلام میں امامت کو رکھا، 9 امام ذریت امام حسین علیہ السلام سے۔ دوسری چیز جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین علیہ السلام، گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے اللہ نے قبولیت دعا کو رکھا، قبولیت دعا کو رکھا۔ مومنین آپ حیران ہو جائیں گے، امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں بیمار ہوئے اور امام نے ایک نائب بنایا، ایک اجیر بنایا، ایک مومن کو فرمایا میں اس کو زاد راہ دیتا ہوں۔ امام عسکری علیہ السلام سے فرمایا میرے لیے ایک نائب ڈھونڈو، اجیر ڈھونڈو، میں اس کو زاد راہ دیتا ہوں، میں کربلا آنے جانے کا اس کو خرچہ دیتا ہوں، اور جائے کربلا اور میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے کھڑے ہو کے میری شفا یابی کی دعا کر۔ امام علی نقی علیہ السلام نے 10ویں امام ایک شخص کو اجیر بنایا۔ وہ جب امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، وہ شخص حیران ہو کے کہتا ہے فرزند رسول آپ حجت خدا ہیں، آپ امام وقت ہیں، فرزند رسول آپ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے۔ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ بقاء، اللہ تعالیٰ نے زمین میں کچھ مقامات ایسے قرار دیے ہیں، یحب اللہ احب اللہ ان یدعہ فیہا، ان یدعہ فیہا، اللہ چاہتا ہے ان مقامات پر رب کو پکارا جائے۔ کچھ مقام اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ خود اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان مقامات پر دعا کی جائے، ان مقامات پر پکارا جائے۔ فرمایا ان مقامات میں سے جہاں خدا پسند کرتا ہے ایک مقام میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک، تحت قبۃ الحسین اللہ نے قبولیت دعا کو رکھا۔ اور تیسری چیز وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین علیہ السلام، اللہ نے کربلا کی مٹی میں شفا کو رکھا، خاک کربلا کو خاک شفا بنایا۔ اور کیا ہادیان برحق کی تعلیمات ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہنکو اولادکم بتربۃ الحسین علیہ السلام، اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک کربلا کی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھٹی دیتے ہیں نا، فرمایا شہد میں ملا کر، زمزم میں ملا کر، فرات کے پانی میں ملا کر، بارش کے پانی میں ملا کر
خاک کربلا کی گھٹی دو تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رشتہ جڑ جائے، اور خاک کربلا خون بن کے بچے کی رگوں میں دوڑنے لگ جائے۔ خداوند عالم ہمیں بھی معرفت والی زیارت نصیب فرمائے۔